صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت اپنے فضل اور اپنے کرم سے 1 سال کا وقت اپنے راستے میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ سلام پر مجھے ایک بات یاد آئی۔ ارسال ایک جگہ ہے لبنان کے اندر، وہاں پر مسجد حسن ایک صاحب آ کر سلام کرے تو میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہا، تو پورے محلے کے سامنے اس نے لڑائی کیا کہ تم نے آدھا سلام کیوں کیا، مجھے دعا سے محروم کیا اور آپ نیکیوں سے محروم ہو گئے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح سے آدمی کو وقت لگانے سے پہلے رکاوٹیں آتی ہیں، چاہے وہ 3 دن ہو، چاہے وہ 3 چلے ہو، چاہے وہ سال یا دوسرا سال، تو عموماً رکاوٹیں تو آتی ہیں، لیکن جب نیت پکی ہوتی ہے اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے کافی رکاوٹوں کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے دوسرے سال کے لیے قبول فرمایا۔ اور جب ہم پہنچے مرکز ماشاءاللہ تو اکثر تعداد مہاراشٹر ہی ہمارے ساتھیوں میں، یہ کیرلا کالیکٹ کے تھے مولانا اسلم صاحب، اور اسی طرح سے ایک مولانا زکریا صاحب کوئمبتور مہاراشٹر، اور میں آندھرا کرنول بیتم چرلا جی، اور اسی طریقے سے بیڑ مہاراشٹر مولانا آصف صاحب، مولانا انیس اورنگ آباد کے، یہ سب امام حضرات اور مدرسے کے اساتذہ، اور ایک رائے گڑھ ڈسٹرکٹ کوکن کے مولانا مستقیم اور وہ بھی امام، اور اسی طریقے سے مفتی نعمان اور مولانا عبداللہ، اور یہ دونوں حضرات ممرا تھانہ بمبئی کے۔ تو جس وقت میں وہ اپنے صوبے سے چلے تو ایک ذمہ دار صوبے والوں نے طے کر کے بھیجا تھا، تو ہمارا ذہن خالی تھا، میں آندھرا کا اکیلا ہوں اور جو ہے عمر میں بھی بڑا ہوں۔ ہماری جماعت میں مولانا عبداللہ ایسے ساتھی تھے اور جن کی عمر صرف 23 برس، جو دوسرے سال کے لیے آئے تھے، اور ان کی قرات ماشاءاللہ سب سے عمدہ تھی، اور سارے عرب ان کی قرات سے جو ہے مرعوب ہوتے تھے جی۔ اور جب ہم حلقے میں بیٹھتے موریتانیہ کے اندر تو اکثر ساتھی ایسے ہوتے تھے 80% وہ پورے قرآن کے حافظ ہوتے تھے، لیکن میرے عزیزوں ایسے عرب ملکوں میں جب ہم تعمیر مسجد کے عنوان سے لوگوں کو لاتے اور حلقے میں بیٹھتے ان کو لے کر، تو ایسے بھی لوگ ہوتے تھے جن کو ہم کلمہ پڑھاتے تھے۔ ان کے علماء کے سامنے جب ایک کارگزاری لے کر ہم پہنچے تو بولے کہ علماء عوام کا ربط کٹا ہوا ہے، اور جو ہے علماء انہی لوگوں کے پیچھے ہیں جو ان کے پاس طلب لے کر آئے ہیں، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ علماء ہمارے لیے نہیں ہیں۔ تو یہ رابطہ کٹ ہونے کی وجہ سے کہ جو طالب ہیں اور وہ تو قرآن کے مفسر اور جو ہے قرآن کے عالم بن گئے، اور جن کے اندر طلب نہیں ہے اور وہ ارتداد کے قریب اور جہنم کی وادیوں میں کھو رہے ہیں۔ تو جس وقت میں ہمارا دلی میں وقت لگا ماشاءاللہ وہاں پر بھی کہ جن جن مساجد میں رہے 4 مہینے کی جماعت میں ان کا خروج ہوا، لیکن جب آخری مشورہ کہ جماعت کے ذمہ دار کا آیا تو اکثر ساتھیوں نے اور جو ہے رائے مجھ گناہگار کو امیر بنانے کی۔ ہمارے ذہن میں دور دور تک بھی نہیں تھا، جب حضرت نے طے کر دیا کہ مفتی عظمت ذمہ دار رہیں گے تو یہ ایک دم مجھے رونا آ گیا۔ تو حضرت ہماری جماعت کو الگ لے لیا اور مجھ سے کہا کہ دیکھو تم اس جماعت کی ماں ہو، یہ سب تمہارے بچے ہیں، بس ان کو چلاتے رہنا، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد رہے گی۔ بس تمہارا کام یہ ہے کہ عوام کو متوجہ کرنا اپنے علماء کی طرف کہ وہ علماء سے علم لیں، اور وہاں کے علماء کو متوجہ کرنا عوام کی طرف
کہ امت کو جاہل نہ چھوڑے۔ جب اس بات کو کہہ کر جو ہے مختصر سی اور ہمارے کو جو ہے دعا دے کر حضرت نے روانہ کر دیا۔ پہلا سفر موریتانیہ کا ہوا اور سفر بہت لمبا، تقریباً 30-32 گھنٹے کا ہوا اور ساری صعوبتوں کے ساتھ اللہ پہنچایا۔ لیکن وہاں پہنچنے پر کہ لاک ڈاؤن کا قریب علاقہ زمانہ تھا، لیکن وہاں پر اس بیماری کا زیادہ یہ تو نہیں تھا، لیکن لوگوں کے اندر ایک قسم کی مایوسی اور جو ہے آ چکی تھی۔ تو جب ہماری جماعت پہنچی ان کی کافی تسلی ہوئی اور لوگوں میں ہم نے پہلے ہی دن سے تعمیر مسجد کے عنوان سے کام کرنا شروع کیا۔ اللہ رب العزت نے کہ اس کے ذریعے سے تقریباً کہ ہماری موجودگی میں ہی 10-12 جماعتیں چلار 4 مہینے کی خروج ہوئی۔ تو پھر اس کے بعد کہ پورے ملک کا اجتماع دسمبر 25 کو ہوا، اور تو پھر ہمارے مرکز سے مولانا عبدالستار صاحب اور جو ان کی جماعت بھی آئی، تو اس پر ہماری محنت اور بڑھ گئی کہ اس کے ملک کے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کرتے اور ان لوگوں کی زیارتوں کو جاتے اور ان کو سمجھاتے، اور ہم بولتے کہ ہم 1 سال کے لیے نکلے ہیں، یہ ہمارا عنوان دوسرا سال ہے۔ تو وہ بولتے تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہم بولتے کہ امیر الدعوہ شیخ الیاس یعنی کہ مولانا الیاس علیہ رحمہ کو وہ لوگ امیر الدعوہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حیات الصحابہ ان کے کتب خانوں کے اندر سب سے اول درجے میں رکھی رہتی ہے اور ہمارے اکابر کی لکھی ہوئی، اور وہ لوگ امام مالک کے مقتدی یعنی کہ مذہباً امام مالک کے ماننے والے شیخ زکریا علیہ رحمہ کی اوجز المسالک جو کتاب ہے، جو بہترین شرح ہے، وہ ان کے سامنے موجود ہوتی، ہمارے اکابر کو زیادہ جانتے تھے۔ جب ان کو بتاتے کہ حضرت الیاس علیہ رحمہ جو ہے اسی وقت میں تقریباً 180 سال پہلے علماء کے لیے یہ بات طے کر کے رکھا تھا انہوں نے کہ علماء 3 سال لگائے، پہلا سال اپنے ملک میں اور دوسرا سال جو ہے عرب ملکوں میں اور تیسرا سال جو ہے انگریزی ملکوں میں۔ تو اس بات کو سن کر وہ اتنا زیادہ تاثر لیتے اور اتنا زیادہ تاثر لیتے کہ وہ کیا فراست تھی حضرت کی۔ کوئی عالم ایسا نہیں تھا جو حضرت مولانا الیاس علیہ رحمہ کے لیے دعا نہ کی ہو۔ عام طور پر ہماری 5 مہینے کی جماعتیں جاتی ہیں اور اس میں عربی بولنے والا ایک آدھا ہوتا ہے، اور عرب ملکوں میں ترجمان کم ہوتے ہیں، اور جب یہ اردو والے بات کرتے ہیں تو ترجمان تھوڑا کم سمجھتا ہے، جب وہ اپنی بات کرتا ہے تو ادھر پوری بات نہیں پہنچا سکتا۔ ان لوگوں کے لیے الجھن اور مشکل ہوتی تھی۔ اور دوسرے سال کے عنوان سے جو جماعتیں ہمارے حضرت جی نے اس وقت میں جو شروع کیا، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے کہ وہ لوگ پوری کی پوری بات براہ راست سمجھنے لگے، اور وہ اتنا متحرک ہوئے تو ہر ملک والوں نے یہ تقاضا کیا کہ آپ جو ہے اس وقت میں آپ ہمیں 10-10 جماعتیں بھیجیں، اور مردوں کی اور مستورات کی ہم استقبال کے لیے تیار ہیں۔ اور علماء بھی بہت متاثر ہوتے، اور ایسے ایسے علماء جو کہ ملکی سطح پر بڑے ہیں، جو کہ ملکی سطح پر صدر مفتی ہیں، ایسے لوگوں کے پاس ہم پہنچتے، اور ان کے تقوی کا یہ عالم کہ جب ہم پہنچے میرا تعارف ہوا، کہ عام طور پر امیر جماعت ہوتے ہیں وہ اپنا تعارف کراتے ہیں ہمارے ساتھی، اور جیسے امیر جماعت ہونے کے اعتبار سے ہمارا بھی تعارف کراتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس 2 مدرسے ہیں، لڑکیوں کا لڑکوں کا، اور 16 بار تقریباً 4 مہینے لگ چکے ہیں، 4-5 بار بیرون میں بھی وقت لگا ہے، اور 3 شیخوں کے جو ہے مجاز ہیں، اور جو ہے ان کے پاس خانقاہ بھی ہے، اور اس وقت میں دوسرے سال کے لیے آئے ہیں۔ بہت متاثر ہوتے، لیکن ان کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھونے کے لیے پہنچے تو جب میں ہاتھ دھویا تو پانی زیادہ، وہ جو نل کے اندر پانی بہت کم آ رہا تھا وہ لوگ بہت کم استعمال کرتے، جیسا مشین میں تیل ڈالنے کی جو کپی ہوتی ہے، اور اس کپی والے پانی میں اتنے سی چھوٹی سی ڈبی میں وہ لوگ وضو کرتے، اور ان کو حساب کا ڈر ہے، قیامت میں زیادہ پانی استعمال کریں گے تو کیسا جواب دیں گے۔ تو جب میرے تعارف کے بعد کھانا پینا کھائے، جب میں ہاتھ دھویا، ہاتھ دھونے میں میری دیر لگی، یعنی کہ پانی زیادہ خرچ ہوا۔ یہ عالم صاحب بولے، ارے بھائی تو تم تو ان کی بہت تعریف کریں، یہ پانی اتنا خرچ کرتا ہے، قیامت میں کیسا حساب دے لے گا؟ ہاتھ دھونے میں اتنا پانی خرچ کر رہے ہیں، یہ قیامت میں حساب کیسے دے لے گا؟ میرے عزیزوں، کہ جب ان لوگوں کے سامنے ہم کارگزاری رکھتے، اور جب ان لوگوں کے سامنے ان کے محلے میں جن جن لوگوں سے ہم ملاقات کر کے تشکیل کرتے، جب ان لوگوں کی کارگزاری رکھتے، وہ متاثر ہو کر اسی وقت میں
اور اپنی مسجد کو وقت دینے کے لیے طے کر لیں، میں صبح میں 1 گھنٹہ دوں گا، شام میں 1 گھنٹہ دوں گا، اور اس طریقے سے جو ہے کہ وہ اپنے وقت کو جو ہے فارغ کرتے ہیں۔ اور ملک میں تقریباً 80% لوگ نمازی اور 80% لوگ حافظ قرآن، لیکن کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، لیکن حیدرآباد کو جاننے والے، حیدرآباد کے محلوں کو جاننے والے، حیدرآباد کے کام کرنے والوں کو جاننے والے ہر جگہ پر ملے۔ ہم سوڈان گئے وہاں بھی، لبنان گئے وہاں بھی، اور حجاز میں تو ہے ہی الحمدللہ، اور اسی طریقے سے موریتانیہ جو کہ آخری کنارہ ہے، عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جہاں پر اعلان کیا تھا مراکش، اور وہ موریتانیہ کا ہی کنارہ ہے، اور جہاں پر دریا میں گھوڑے ڈال کر اور اللہ آسمان کی طرف تلوار اٹھا کر کہتا کہ اے اللہ، اگر اس دریا کے پیچھے، اس پانی کے پیچھے اگر تیری مخلوق ہوتی، ہم تیری دین کی دعوت لے کر ادھر بھی پہنچتے۔ ایسے ایسے مقامات پر اللہ رب العزت نے پہنچایا، اور پھر ملکی جوڑ ہوا، اور اس ملکی جوڑ میں اور مرکز سے بھی جماعت آئی تھی، اور ہم لوگ بھی وہاں پر کام کر رہے تھے، سارے علماء اور عوام سے تعارف ہو چکا تھا، اجتماع کے لیے کافی مدد ہوئی، اور تقریباً 150 سے زیادہ 4 مہینے کی جماعتیں نکلی، اور علماء کی دوسرے سال کی یہ ایک جماعت نقد اور جو ہے چند ساتھی اور وقت لگانا شروع کر دیے، پھر مرکز سے جو ہے ان لوگوں کے قوائف بھیج کر اور ان کا رخ طے کرائے، اور پہلے سال کے لیے 2-3 جماعتیں الحمدللہ تیار ہوئی، اور جب ہم آ رہے تھے کسی بھی طرح سے وہ ہماری جماعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر کار انہوں نے یہ کہا آپ کا جانا بھی ضروری ہے اور ہمارا تمہارے لیے سہولت کرنا بھی ضروری ہے، آپ اس شرط پر چھوڑیں گے، آپ اپنے مرکز جاؤ اور وہاں پر اپنے لوگوں میں یہ تقاضا رکھو کہ نقد جماعتیں بھیجنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب ہم مرکز سے وہ سال پورا کر نکلے، ہمارا وقت تو 1 تاریخ میں ہو گیا تھا، ہمیں مرکز سے یہ ہدایت کی گئی تھی کہ پہلے آپ اپنے صوبے اور ضلع میں پہنچو اور کارگزاری سناؤ اور اپنے لوگوں کو تیار کرو، اور مردوں کے لیے مستورات کے لیے اور خروج کے لیے ان ملکوں کے تقاضا پورا کرنے کے لیے۔ تو میرے عزیزوں کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی یہ تقاضا آیا ہے، جب آپ نکلنے لگو گے آپ کے سامنے بھی رکاوٹیں آئیں گی، جب آپ کی نیت مضبوط ہوگی اللہ آپ کے نکلنے کو آسان کرے گا، مضبوط نیت کرو گے انشاءاللہ۔ دوسرا ملک ہمارا سوڈان تھا، ماشاءاللہ وہ تو غریب ملک ہے، اور جو ہے وہاں پر ہم نے ایسے بھی 2-4 جنازے پڑھے کہ جو بھوک کی وجہ سے اور جن کی وفات ہوئی تھی، اور موریتانیہ کے اندر ایسے مدرسے میں بھی ہمیں جانا ہوا جہاں 35 ملکوں کے بچے پڑھتے ہیں، کپڑوں کے خیمے کے اندر، ان کے پاس کتاب نہیں، تختی پر قرآن لکھ کر اور زمین اور جو ہے ریت پر اور قرآن کی آیات لکھ کر وہ حفظ کر کے حافظ بنتے۔ اور جب ہم سوڈان پہنچے اور وہاں پر مرکز میں 60-65 سال سے کام ہے، ان کے مرکز کے مشورے میں علماء کا عنوان نہیں ہے کہ سال لگائے ہوئے علماء کتنے، 4 مہینے لگائے ہوئے علماء کتنے، یہ عنوان بھی نہیں تھا۔ لیکن جب ہماری جماعت پہنچی، ہمیں تو کام دیا گیا تھا علماء کو متوجہ کرنا اور عوام کو متوجہ کرنا علماء کی طرف۔ تو جب ہم نے ان مشورے میں شیخ صاحب کو ساتھ لے کر رکھا اور جو ہے علماء کی جوڑ بھی طے کرے، تو الحمدللہ 2000 علماء طلبہ اور خرطوم جو ہے بلال جبرا مرکز کے اندر اور مجمع جڑا، الحمدللہ 15 جماعتیں چلے کی اور اسی چھٹی سے بنی، اور سال کی ایک جماعت الحمدللہ تیار ہوئی، اور دوسرے سال کی اور 6 ساتھی کی جماعت تیار ہوئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے عوام کے اندر بھی اور ماہانہ جوڑ کو لے کر، تعمیر مسجد کو لے کر، مسجد کی آبادی کو لے کر محنت ہوئی، الحمدللہ عملہ مکمل طور پر تیار ہوا۔ لیکن میرے عزیزوں، رمضان کے عمرے کے عنوان سے حجاز کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا، اور وہاں پر 15 دن مکہ میں، 15 دن مدینہ میں اللہ نے رہنے کا شرف دیا، اور ہم 2 جوڑی بن گئے تھے، اور پھر 1 جوڑی جدہ میں تقریباً 1 ہفتہ رہی، اور باقی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں وہ دوسری جوڑی بھی کام کی۔ لیکن کہ وہاں پر کام جب اس سے پہلے جاتے تھے تو عام طور پر عمرہ اور عبادت کی نیت سے، لیکن جب دعوت کے عنوان سے گئے وہاں پر کس طرح سے کام ہوتا ہے، اور ساری بات ہمیں بتانے کی بھی اجازت نہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ جہاں ہمارا قیام تھا وہاں سے لے کر حرم آنے کے لیے 10-15 منٹ کا راستہ تھا، دن میں 2 بار ہم حرم کے لیے آتے،
تو تقریباً 15 دن کا قیام مکے میں، تو 15 دن میں 30 بار ہم جو ہے کہ اپنے مقام سے حرم کے لیے آئے، ہر ڈرائیور سے ہم بات کرتے اور ہر ملک والے سے ہم بات کرتے، اور تقریباً حرم اور یعنی کہ حجاز کے قیام میں اور حرم کے ملاقاتوں میں 30-35 ملکوں کے، عربی ملکوں کے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی، اور ان کو دعوت اور تشکیل اور پہنچانے کا اللہ نے کام لیا، اور ہر ساتھی سے اللہ نے کام لیا۔ تو جب وہ ڈرائیوروں سے بات کرتے 1-2 کے علاوہ، اور تقریباً 28 اور 27 جو سائق جو ڈرائیور تھے جو ہمیں لانے لے جانے کا کام کرتے تھے، 1 سال سے 2 سال سے انہوں نے حرم کے اندر نماز نہیں پڑھی، اور اس میں سے آدھے 50% تو بے نمازی بھی تھے۔ لیکن میرے عزیزو، اس دوسرے سال سے یہ ذہن میں اللہ نے بات ڈالی، جیسے ہمارا بیتم چرلا، میرا گھر، میری مسجد اور میرے اطراف میں ہماری بگان پلی، سیمنٹ نگر اور پینڈکل یمبئی سے لے کر مکہ مدینہ تک ہر جگہ کام کی ضرورت ہے اور کام کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی پورے عالمی سطح پر کام کریں گے، اللہ کام لے گا ہماری نیتوں کی بنیاد پر۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری رخ ہمارا جو ہے لبنان کا تھا، ویزا بننے میں تاخیر تھی، مرکز آئے، اور مرکز آ کے 8-10 دن کے بعد اور ویزا تیار کر کے اور پھر نئے طریقے سے روانگی کی ہدایات لے کر الحمدللہ 2 مہینے کے لیے اور پھر لبنان پہنچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لبنان بلاد انبیاء ہے، بلاد شام ہے اور بلاد صحابہ ہے، اولاد انبیاء، اولاد صحابہ وہاں ہیں۔ الیاس علیہ السلام بعلبک کی طرف بھیجے گئے، وہ بعلبک لبنان میں ہے، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی نے لا کر جہاں پر اگلا، اور وہ دریا میڈیٹیرین سی، ہمارے تیلگو میں مدھیہ دھرا سمندرم، وہ دریا لبنان میں ہے اور آپ کا مزار وہاں پر ہے۔ یوشع ابن نون علیہ السلام، اور آپ کو بھیجا گیا جس علاقے کے لیے طرابلس، اور وہ لبنان کے اندر ہے۔ اور اسی طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام طرابلس میں، اور جو ہے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام طرابلس میں، اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی مزار مقدس طرابلس اور لبنان کے اندر۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اپنے شجر ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ میرے عزیزوں، عرب ملکوں میں اللہ میں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ دل کے سوزش کے ساتھ میں یہ سنا رہا ہوں، اس ملک کا تقریباً 18 یا 20% حصہ عیسائیت کی طرف مرتد ہو چکا ہے۔ ان لوگوں سے ہم ملاقات کریں، وہ یہ کہتے ہیں تم لوگ کہاں تھے جب ہم عیسائی بن رہے تھے؟ ہم خود ان سے پوچھتے تم کتنے سال ہو گئے اس میں آ کر؟ کوئی بولتا مجھے 6 سال ہو گئے۔ کہ تمہارا عائلہ، تمہارا خاندان کون سا ہے؟ اور 6 سال اس رخ پہ جانے کے بعد بھی ان کو اپنا شجرہ یاد ہے، اور وہ الیاس علیہ السلام تک، یونس علیہ السلام تک، خالد ابن ولید تک اور امیر معاویہ تک وہ اپنا شجرہ گناتے ہیں، میس خاندان کا۔ میرے عزیزوں، جب وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر بھی یہی کہ اس ملک کے علماء سے ہماری ملاقات ہوئی اور ان کو رجوع کرے، اور جو ہے اور ان کو عوام کی طرف جب ہماری کارگزاریاں جو دن میں گزرتی اور تعمیر مسجد کے عنوان سے اور لوگوں کو لاتے اور ان کو ترغیب دیتے، اور بعض لوگوں کو کلمہ سکھاتے، بعض لوگوں کو سورہ فاتحہ سکھاتے، اور بعض لوگ ہماری غلطیاں نکالتے۔ جب میں پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بولتے تمہاری بسم اللہ صحیح نہیں، تمہارے با کے اندر اور جو ثقل ہے، اور با جو ہے بالکل باریک سے پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہماری بسم اللہ میں غلطی نکالے، اور بعض لوگ ایسے جن کو کلمہ ہم سکھائیں۔ یہ تعمیر مسجد کے عنوان سے، اور جو ہے یہ نفع ہوا کہ پورے مسجد کے اطراف کے لوگوں کو ہم مسجد میں لاتے، رات کے 12-12 1 بجے لوگوں کو لاتے، اور جو ہے ایسے ایسے نوجوان کہ جن کی عمر 30 سال کی، اور ان کو کلمہ پڑھاتے۔ جب یہ کارگزاری لے کر جب ان کے علماء کے پاس پہنچتے، وہ روتے تڑپتے، اور فکر تو ان کو بھی ہوتی، اور وہ لوگ سب سے زیادہ اس بات سے متاثر ہوتے کہ آپ لوگ تو ہندوستان کے ہو، 1 سال کا وقت تم نے کیوں فارغ کیا؟ تو ہم بولتے حضرت مولانا الیاس علیہ الرحمٰن نے 100 سال پہلے، 80 سال پہلے یہ چیز طے کر دیا تھا۔ اور دوسری بات، سب سے زیادہ اس بات سے وہ لوگ متاثر ہوتے
کہ حضرت مولانا الیاس علیہ رحمہ ان کے جو ہے کہ خاص اقوال میں یہ بات ہے کہ حضرت فرماتے تھے دعوت کے اہل 3 افراد ہیں کہ سب سے پہلے اہل عرب ہیں، یہ دعوت کے اہل ہیں، اور دوسرا علماء ہیں اور وہ دعوت کے کام کے اہل ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہماری نکلنے والی ہر جماعت، حضرت کی اس وقت میں فکر ہے، ہماری نکلنے والی ہر جماعت بیرون کی ہو یا اندرون کی، یہاں تک کہ 3 دن کی ہو، اپنے ساتھ ایک عالم کو جوڑیں۔ مرکز والے عالم نہیں دیں گے، محلے والے اپنے علاقے کے عالم کے پاس ان کا بدل لے کر جائیں، امام صاحب آپ نماز پڑھا دیں، تمہاری جگہ میں یہ 3 دن نماز پڑھائیں گے، تمہارے مکتب میں تمہاری جگہ یہ مولوی صاحب تمہارا مکتب پڑھائیں گے، آپ ہمارے ساتھ 3 دن ہماری رہبری کرو۔ ہماری جماعت بن رہی ہے 5 مہینے کی، آپ کی جگہ میں یہ مولانا کام کریں گے، آپ کی تنخواہ جتنی ہو سکے ہم جاری رکھیں گے، لیکن آپ جو ہے آپ ہمارے لیے جو ہے آپ ہمارا 5 مہینے ہمارے ساتھ وقت دیں۔ اس طریقے سے حکمت کے ساتھ علماء کو ساتھ لیں، حضرت کی فکر ہے۔ تو مولانا الیاس علیہ رحمہ کا قول ہم سناتے کہ دعوت کے کام کے اہل 3 افراد ہیں کہ پہلے اہل عرب ہیں اور دوسرے علماء ہیں اور تیسرے سادات ہیں جو کہ شرفاء اور اہل بیت ہیں۔ اور بعض علماء ایسے ہوتے تھے عرب کے کہ وہ عالم بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں اور اہل عرب بھی ہیں، وہ اس بات سے اتنا متاثر ہوتے، بار بار پوچھتے، روتے، ایسا کہا شیخ الیاس نے، ایسا کہا شیخ الیاس نے۔ اور بعض علماء کھڑے ہو کر ہچکی لگ گئی اور جو ہے دونوں ہاتھ پکڑ کے اور ہم سے گلے مل کے بھی ہچکیاں مار کے روئے کہ ایسا ہوا، اب بولو ہمیں کیا کرنا ہے کہ فی الفور تو آپ کو مسجد کے لیے وقت دینا ہے اور جو ہے خروج کرنا ہے۔ الحمدللہ وہاں پر بھی سالانہ اجتماع وہاں پر کرنے کا موقع دیا اللہ رب العزت نے، اور تقریباً 100 کے قریب جماعتیں وہ اجتماع سے بھی نکلی، اور علماء کی دوسرے سال کی 2 جماعتیں، پہلے سال کی 3 جماعتیں وہاں پر بھی نکلی الحمدللہ۔ اور ارسال یہ ایک جگہ ہے اور جو بالکل دمشق کے قریب ہے، اور وہاں پر بڑے بڑے شیوخ ملک شام کے اور کام کے اندر جڑے اور لگے اور جو ہے ہماری جماعت کا اکرام کرتے تھے۔ اور لیکن غریب لوگ کپڑوں کے خیمے میں رہتے، ایک جوڑے میں رہتے، لیکن جب ہماری جماعت پہنچی، جب ان کو کوئی خیر کی بات بتاتی، میرے عزیزوں، کوئی اپنے گھر کا اور اپنے بیوی کا سونا بیچ کر ہماری نصرت کرتا، اور کوئی اپنے بچوں کو بھوکے رکھ کے اور جو ہے اپنی بکریوں کا دودھ ہمیں پلاتا، بکریوں کا دودھ ہمیں پلاتا، اور وہ ہمارے ساتھ 3 دن 4 دن، اور بعض شیوخ اپنے 150 مریدین کے ساتھ اور ہماری جماعت کے ساتھ لگتے تھے، اور جو ہے ہمارے جو ہے کام کرنے کے اسلوب کو دیکھتے، علماء اور جن کا علم یعنی کہ 70 تصنیفیں اور 40 کتابوں کے مصنف اور بڑی بڑی کتابیں اور جن کو حفظ یاد، جب وہ ہمارے ساتھ لگتے، میرے عزیزوں وہ یہ کہتے جو اعمال آپ کر رہے ہیں اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ یہ کام حضرت مولانا الیاس علیہ رحمہ کے ذریعے سے شروع تو ہوا ہے، لیکن میرے عزیزوں کسی عربی کو، کسی عجمی کو یہ ایسے اعمال دعوت ہیں، یہ ایسے اعمال صحابہ اور اعمال انبیاء، اعمال ہدایت ہیں، اور کسی کو بھی اس پر انگلی رکھنے کا موقع نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہم ان اعمال کو کرنا ہے اور موت تک کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذاتی طور پر جیسے میں سال کے لیے نکلا تو مجھے کیا نفع ہوا، آپ لوگوں کو یہ بھی ہوگی، اور بعض لوگوں نے مجھے سوال بھی کیا کہ آپ دوسرے سال کے نکلے، ذاتی طور پر آپ کو کیا نفع ہوا۔ میرے عزیزوں دیکھو، حضرت مولانا انعام حسن صاحب فرمایا کرتے تھے جب بیرون جاؤ گے اندرون بنے گا، اور اندرون بنانے کے لیے بیرون جانا ہے، حضرت کا مشہور مقولہ تھا اور بعض لوگ اس کو نقل بھی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اور جس وقت میں ہم پہنچے تو اس وقت میں ہمارے ذہن میں یہ تھا جب ہم دوسرے سال کے لیے نکل رہے تھے، اور کہ بھئی اللہ کے فضل سے ہمارا کافی وقت 15-16 بار 4 مہینے بھی لگ گئے اور 4-5 بار بیرون بھی لگ گئے، اور ہم بھی کام کے ساتھی ہیں اور ہم بھی کام کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن جب ملکوں میں گئے، ملکوں میں کام دیکھا، ملکوں کی ضرورت کو دیکھا، تو میرے عزیزوں ہماری محنت ایسی پھیکی پڑ گئی
کہ بعض لوگ ہمیں ایسے ملتے ان کے سامنے ہم اپنے 16 4 مہینے بولنے کے لیے شرم آتے ہیں۔ یہ ایک جماعت ہمیں ایسی ملی کہ اس جماعت میں 6 ساتھی تھے اور اس میں ہر ساتھی تقریباً 50 سے زیادہ بار 4 مہینے لگائے ہوئے تھے۔ جب وہ لوگ پوچھے امیر صاحب آپ کا کتنا وقت لگا، تو 16 بار بولتے ہوئے کہ بالکل شرمندگی محسوس کی۔ جا کر یہ محسوس ہوا کہ ہم نے آج تک کچھ نہیں کیا، ہم سے کچھ نہیں ہوا آج تک، اصل تو اب کرنا ہے اور عالمی سطح پر کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ میرے عزیزوں کہ تھوڑا بہت جو ہے نوک جھوک رہتی ہے کہ بھئی ہم عالم ہیں اور یہ عوام ہیں۔ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور آپ کو بھی معاف فرمائے کہ دوسرے سال کے عنوان سے میرا دل آپ سب کام کرنے والوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی۔ وہ آپ بولو گے کیسے؟ میرے عزیزوں پورے سال تک ہم علماء کو سناتے رہے، عرب علماء کو، اس کام کے اہل 3 ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے ہم اس کام کو شروع کر رہے ہیں عوام کے ذریعے سے، یہ کام کو ہم ان تک پہنچانا ہے جو اس کے اہل ہیں، اور وہ علماء ہیں، اہل عرب ہیں اور شرفاء ہیں۔ یہ بات ہم پورے سال عرب علماء کو سناتے رہے۔ اب سوچو اب میرے دل میں اب اس کی ذمہ داری کا احساس کیوں نہیں آئے گا؟ پہلے میں یہ سمجھتا تھا پوری امت کا کام ہے، پورے مسلمان کرنا ہے، پورے ایمان والے کرنا ہے۔ دوسرے سال سے واپس آ کے میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے، اور جتنا آپ لوگ کام کر رہے ہو وہ میرا کام کر رہے ہو، اس لیے مجھے آپ لوگوں سے محبت ہے۔ تو میرے عزیزوں مجھے ذاتی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے آپ لوگوں سے محبت بڑی، اور جو ہے میری محنت کا چھوٹا پن، میری محنت کا گدلا پن اللہ نے مجھے سمجھایا، اور موت تک مجھے اس کام میں لگنا ہے۔ اللہ ہر رکاوٹ سے دور فرما کر موت تک ہم استقامت نصیب فرمائے۔ تو آپ بھی نیت کرو گے انشاءاللہ 5 مہینے کی اور 2 مہینے مستورات کی نیت کرو گے انشاءاللہ۔ لبنان اور جو ہے حجاز مقدس، سوڈان اور جو ہے موریتانیہ، ان سارے ملکوں کی 100 جماعتوں کی، 40 جماعتوں کی، 10 جماعتوں کی، جب ہمیں وہ لوگ خط کے ذریعے سے، یہاں پر ہمارے جدہ والے بیٹھے، باقاعدہ خط بھیجے ہماری جماعت کے ذریعے سے کہ نقد جماعتیں بھیجے، ہم جو ہے ان کا استقبال کریں گے، اور پرچہ لا کر بتائیں، اور پرچہ ان کے پڑھنے کے بعد وہ پرچہ ابھی تک میرے پاس موجود ہے۔ میرے عزیزوں خطوط کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے ہم جو ہے تقاضے پہنچائے ہیں، تو حضرت نے فرمایا یہ تقاضے مرکز سے تو پورے ہوں گے، لیکن جماعتیں اپنے علاقے کے لوگوں کو فکر دلا کر آپ ہمارے تک جو ہے جماعتوں کو پہنچاؤ۔ یہ ذمہ داری اب آپ پر ہے، تو آپ سب اگر مضبوط نیت کریں گے انشاءاللہ مردوں کی 5 مہینے کی اور مستورات کی، اللہ آپ کو بھی عالمی سطح پر قبول کرے گا۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ خیر۔ ضرورت ہے کون کھڑے ہوں گے اس کے لیے؟ ارے پورا مجمع کھڑا ہو جائے اس کے لیے، تو زبردست تھا ماشاءاللہ، آپ کے سامنے کارگزاری آئی۔ اس کے بعد تو کوئی نہ بیٹھے، سارا مجمع فی الحال کھڑے ہو جائے اور اس بات کا ارادہ کرے، نیت کرے، اللہ سے قبول کروائے۔ اتنی بہترین کارگزاری، اللہ پاک نے اتنا بہترین کام لیا، اس موقع پر تو ہم سب پورے ارادے کریں، سب کر رہے نا میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ اب بتائیں پہلے دوسرے سال کے لیے حضرات علماء کے سلسلے میں، پھر اس کا انشاءاللہ آگے کی تشکیل بھی کر لیں گے مختصر۔ اللہ آپ کے کھڑے ہونے کو قبول فرما لے ماشاءاللہ۔ بتائیں دوسرے سال والے علماء کھڑے حضرات علماء جہاں موجود ہیں وہ حضرات بتا دیں۔ دوسرے سال رفیع الدین نظام نلور سے ایک جماعت، تیسرے سال کے لیے ہمارے مولانا صابر صاحب تیار ہیں ماشاءاللہ۔ دوسرے سال کے لیے مولانا ہمارے مولانا رفیع الدین صاحب نظام آباد، اور محبوب نگر سے تیسرے سال کے لیے ماشاءاللہ مولانا الیاس، مفتی الیاس صاحب۔ اور بتائیں بھائی کیا نام؟ عطا اللہ صاحب، دوسرے سال کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وہ دوسرا سال جو لکھا رہے ہو سامنے آ جائے تو اچھا ہے، انہوں نے تھوڑا سہولت کر دیں۔ کلوا پورتی کے انصاری صاحب، کلوا پورتی کے انصاری صاحب کرنول سے لکھا ہے، کرنول سے 2 جماعتیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ آمین آمین۔ کرنول کی جماعت اور نیلور کی جماعت کا مرکز نظام الدین میں انتظار ہو رہا ہے،
جی انشاءاللہ جلد سے جلد پہنچانا ہے. ٹھیک ہے بھائی. کرنول والے اور نیلور والے انشاءاللہ. کرنول سے ایک جماعت کا لقب ہے, محبوب نگر سے ایک جماعت, ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. گنٹور سے ایک جماعت دوسرے سال کے لیے, اللہ بے انتہا قبول فرمائے. اور بتاؤ, بہت سارے ماشاءاللہ ہمارے دیگر صوبوں سے, ضلعوں سے کئی جماعتیں آ رہی ہیں. ماشاءاللہ عادل آباد سے ایک پہلے سال کی جماعت, ایک دوسرے سال کی جماعت. اور بتائیں, کھمم سے ایک جماعت, ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. دوسرے سال کے لیے ماشاءاللہ اللہ بے انتہا قبول فرمائے. اور بتاؤ, بھائی صبح بھی جو بات آپ, جی گلبرگہ سے 5 علماء دوسرے سال کے لیے انشاءاللہ ماشاءاللہ قبول ماشاءاللہ. فرمائے. صبح میں بھی 4 افراد کی 4 لاکھ کی جماعت کے سلسلے میں بات ہوئی تھی. اس کے لیے ساتھی غور کریں, سوچیں, فکر کریں. ان کارگزاریوں کے بعد ہمیں پوری کتنی ذمہ داری ہم پر آتی ہے کہ اس کام کو لے کر کیسے ہمیں چلنا ہے. مولانا جی سے فرمایا کہ اپنے گھر سے لے کر اخیر تک, دنیا کے آخری حصے تک پورا کام ہی کام. جی سب انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں نا بھائی؟ اللہ بے انتہا قبول فرمائے, اللہ برکت عطا فرمائے. زیادہ وقت جمع کر دینا. جزاک اللہ. ارے الیاس پہچانے مجھے. یہ بات بہت مشہور ہے کہ جس زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو شروع کیا 1925 سے 26 میں, اسی زمانے میں آپ نے دینی مدارس میں اس کام کو